جادو کرنا جو ہے ہمارے دین میں حرام ہے، اور اس کو کفر بھی کہا گیا ہے۔ اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے، وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے۔ بہرحال جادو کرنا جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 7 گناہ جو ہیں وہ ہلاک کرنے والے ہیں، اور ان میں سے ایک جادو سیکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور جادو کرنے کرانے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح علم نجوم کو بھی جادو کی ایک قسم قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں ستاروں سے بھی کچھ مدد لی جاتی ہے، کچھ حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی شرابی، یعنی جو مرتے دم تک شراب نہ چھوڑے، جادو پر ایمان رکھنے والا، یعنی کرنے کرانے والا یا سیکھنے والا یا سکھانے والا، اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ہاں اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا تو ہو سکتا ہے کہ پھر سزا بھگت کے جائے، اللہ رحم کر دے۔ اسلام میں جادو کرنے والی کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، چھوڑا نہ جائے، تاکہ اس مرض کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ زندہ رات ہو سکتا خود نہ کرے کسی اور کو سکھا دے۔ اور جب لوگوں کو پتا چلتا ہے نا کہ اس کا جادو چلتا ہے یا یہ جادو کرنے کا لوگ نہیں اس کو چھوڑتے، اور پھر وہ واپس پلٹ آتا ہے اسی چیز پر۔ بجالا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا خط ان کی وفات سے 1 سال پہلے آیا، اس میں لکھا تھا ہر جادوگر کو قتل کر دو، حضرت عمر نے حکم دیا تھا، تو ہم نے ایک دن میں 3 جادوگر مار ڈالے۔ جادو کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، عموماً دشمنی، حسد، رنجش یا کسی سے انتقام لینے کے لیے جادو کیا کرایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کو کسی ذہنی یا جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے، کوئی کسی کام کے قابل نہ رہے، یا اگر کچھ لوگ مل کے کوئی بزنس کر رہے ہیں اور وہ بزنس بہت فلرش کر رہا ہے تو دوسروں کو حسد ہو جاتا ہے کہ ان کو توڑو، آپس میں ان کے درمیان پھوٹ ڈالو تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں گے تو یہ کام کاروبار بھی بیٹھ جائے گا۔ اسی طرح میاں بیوی میں تفریق ڈالنا، والدین اور اولاد کے بیچ میں لڑائیاں ڈلوانا، پڑوسیوں میں فساد، دوستوں میں جدائی، بہن بھائیوں کے بیچ میں نفرت، رشتوں، اولاد یا کاروبار میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا، یہ عام طور پر جادو کے مقاصد ہوتے ہیں۔ پھر جادو کی کئی اقسام ہیں۔ کچھ جادو انسان کو مار ڈالتے ہیں، یعنی ایسی بیماری لگ جاتی ہے انسان کو کہ وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ صرف بیمار کر دیتے ہیں۔ کچھ جادو انسان کی عقل کو ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ جادو انسان کے جسم کے کچھ حصوں کو بے حس بے حرکت کر دیتے ہیں۔ کچھ جادو ایسے ہیں کہ جو انسان کے حواس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی چیز کچھ ہوتی ہے اس کو کچھ اور ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، متحرک چیز کو ساکن دیکھتا ہے، ساکن کو متحرک دیکھتا ہے۔ کچھ جادو محبت کھینچ لاتے ہیں، کچھ جادو نفرت کی وجہ بنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے جو جادو کی اقسام ہیں ان کے نام بھی ہیں، جیسے سحر تفریق، سحر محبت، سحر تخیل، سحر جنون، سحر خمول جس میں صرف کاہلی سستی ہوتی ہے، سحر حواتف جس میں متاثر شخص چیختا پکارتا ہے، چیخے مارتا ہے، سحر امراض مختلف بیماریاں جیسے مرگی وغیرہ ہوتی ہے، سحر استحاضہ یعنی خواتین کو پیریڈز ختم ہی نہیں ہوتے۔ پھر جادو کی علامات بعض آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں، بعض ایک دم اسٹرانگ آتی ہیں، جیسے سستی، گھبراہٹ، خاموشی، تنہائی کی عادت، کسی سے نہیں ملنا، کسی سے بات نہیں کرنی، ذہنی انتشار، حد سے زیادہ چڑچڑا پن، ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھنا، کسی کام میں دل نہ لگنا، نماز روزہ عبادت چھوڑ دینا، بغیر کسی بیماری اور وجہ کے سر چکرانا، ڈراؤنے خواب آنا، خواب میں بھی رونا، چیخنا، چلانا، خون کے چھینٹے اور کپڑوں کو کٹا ہوا پانا، خاوند بیوی کے درمیان آپس میں کوئی کشش محسوس نہ کرنا، بغیر کسی وجہ کے رشتہ داروں کا آپس کے معاملات میں بگاڑ ہو جانا، یعنی ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دینا۔ تو یہ اس کی ظاہری علامات ہوتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جن اور انسان دونوں ہی انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور دل میں یہ خیال نہ لائے اور یہ وہم نہ لائے کہ مجھ پر کوئی جادو کر دے گا، بلکہ اللہ پہ توکل کرے، اللہ کی پناہ لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، جو محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت، حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نمازوں کی حفاظت، یعنی جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔
خصوصاً نماز فجر کی حفاظت. اسی طرح اشراق کا پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، میں اس دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا. پھر طہارت کا خیال رکھنا. یاد رکھیے یہ جنات اور یہ شر اور شیاطین اور یہ جادو کے اثرات ان لوگوں پر زیادہ ہوتے ہیں جو پاک صاف نہیں رہتے، اپنے ڈرٹی بالوں کو صاف نہیں کرتے، اپنے استنجا کا صحیح اہتمام نہیں کرتے، یا نہاتے نہیں ہیں، یا صاف کپڑے نہیں پہنتے، یا اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں، یا سیاہ رنگ ان کو بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ سیاہ رنگ کے اوپر شیاطین زیادہ آسانی سے کام کر لیتے ہیں. پہلے بھی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جب انسان سو کر اٹھے تو اپنے ناک کو خوب جھاڑے کیونکہ شیطان جو ہے ناک کے باندھنے پر رات گزارتے ہیں. پھر صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. سونے جاگنے کے اذکار کی پابندی وہ بھی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھیں. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں کیونکہ جس کام میں بسم اللہ ہو جاتی ہے تو شیطان وہاں سے نکلتا جاتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا، شامل نہیں ہو سکتا. جیسے انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے، کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے، اور اسی طرح لائٹ آف کر رہا ہے، لائٹ آن کر رہا ہے، کوئی چیز اٹھا رہا ہے، رکھ رہا ہے تو بسم اللہ کو تکیہ کلام بنا لینا چاہیے ایک طرح سے لباس اتارتے وقت. اور پھر اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا چاہیے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تو اگر بائیں ہاتھ سے آپ کھاتے ہیں تو شیطان بیچ میں شریک ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. پھر مغرب کے وقت بچوں کو خاص طور پہ گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ مغرب کے قریب شیطان جنات جو ہیں وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں. اب اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان قرآن سے علاج کرے. قرآن شفا ہے، نافع علاج ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی ہے، بیمار جو تھی یا ان کو دم کر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں مدینہ میں کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں تھا، وہ لوگ عام طور پہ بیمار نہیں ہوتے تھے. تو ایک حکیم کو پتا چلا کہ اس علاقے میں کوئی حکیم نہیں تو وہ آ گیا کہ میں یہاں رہ کر لوگوں کا علاج کروں گا. 6 مہینے گزر گئے، اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا کہ کوئی بیمار نہیں پڑا. تو آخر اس نے راز پوچھا کہ کیا وجہ ہے. اس نے کہا کہ اس وقت تک ہم نہیں کھاتے جب تک بھوک نہیں لگتی، اور جب بھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال اگر چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہوتی بھی تھی تو دم وغیرہ کر لیتے تھے لوگ، قرآن پڑھ لیتے تھے، مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے، علاج ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو، یعنی قرآن میں سے پڑھ کر اس پہ دم کرو. اسی طرح کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جو علاج ہیں، جیسے کلونجی. آپ نے فرمایا کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، یعنی اس تیل پر دم کر کے انسان مریض کے متاثرہ حصے جو ہیں ان پر لگا سکتا ہے، مساج کر سکتا ہے. اور کلونجی کے دانوں پہ دم کر کے وہ پھر مریض کو کھلانا بھی چاہیے. اسی طرح شہد، یعنی صبح و شام 1 چمچ شہد جو ہے اگر انسان کھائے نہار منہ، اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کھائے کم از کم آدھا گھنٹہ، تو اس سے بھی جسم کے اندر سے زہریلے مادے نکلتے ہیں. قرآن میں آتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شہد میں شفا ہے، خالص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں، پچھنا لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں. اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. تو اب شہد چاہے را پی لیں یا اس کو پانی میں ملا کے پی لیں، تو اس پہ بھی آپ دم کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تو صرف 2 چیزوں میں ہے، شہد لوگوں کے لیے شفا ہے اور قرآن دلوں کی شفا ہے. پھر آب زمزم، جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی آب زمزم ہو، کوئی حج سے آنے والا یا عمرے سے آنے والا آپ کے لیے لائے، تو آپ اس کو ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ سارا پی جائیں، آپ اس کو دوسرے پانی میں تھوڑا تھوڑا ملا لیں، وہ پورے پانی کا مزاج بدل جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انہا مبارکتن انہا طعام طعم، کہ وہ بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے. اور اگر آپ وہاں جائیں اللہ کے گھر تو زمزم سے نہائیں. نیچے وہ جگہ بنی ہوتی تھی پہلے، آپ کو مجھے نہیں معلوم، تو لوگ اپنے اوپر بھی بہاتے تھے. پیچھے کا صفا مروہ کی طرف سے جائے نا باہر نکل کے،
تو وہاں ٹیپس لگی ہوئی ہیں جہاں ڈائریکٹ زمزم آ رہا ہوتا ہے. بوٹل بھر کے لے آئیں اور اپنے اوپر تھوڑا 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 کر کے سارا بہا لیں. اس کو دم کر کے بھی نہا سکتے ہیں، اس سے بھی بیماری جاتی ہے، اور صبح شام اس کو پیا جائے. پھر اسی طرح دم کیا ہوا پانی جو ہے ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا، یعنی ڈال کے اس کو جھاڑا جائے، کیونکہ یہ جگہ شیاطین کے بیٹھنے کی ہو جاتی ہیں. زیتون کا تیل استعمال کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت ہے. اچھا تو یہ ہے کہ شہد، زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل یا کلونجی کے دانے، ان کو انسان مکس کر کے رکھ لے اور اس میں سے ½ ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون صبح شام لے سکتا ہے یا ایک ٹائم لے سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو ایک ڈوز نہیں چلتی. تو جو ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں طب نبی کے، ان سے پوچھا جا سکتا، مشورہ کیا جا سکتا. یعنی یہ امیونٹی بڑھانے والی چیزیں، آپ اس میں سے پہلے تھوڑا لیں، آپ کو پچ گیا ہے پھر تھوڑا سا اور انکریز کر دیں، پھر تھوڑا سا اور کر دیں، پھر دیکھیں کہاں تک لمٹ ہے آپ کی. اس سے بھی انسان کے جسم کی بہت سی دردیں اور تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں. زیتون کا تیل صبح کے وقت پینا جو ہے یہ بھی بہت فائدے کا ہے. اور اب تو یہ بات بہت سننے میں آتی ہے نا کہ صبح سب سے پہلی چیز جو ہے یا آپ کوکونٹ کا آئل لیں یا زیتون کا لیں یا کوئی بھی آئل لیں، کیونکہ وہ لیور کی کلینزنگ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو. ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مشکل ہے لینا تو آپ کسی چیز میں جیسے سیلیڈ وغیرہ میں ملا کے بھی کھا سکتے ہیں. فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو، وَالدَّهِنُ بِهِ، یعنی مساج وغیرہ کیا کرو، کیونکہ وہ بابرکت درخت ہے. تو جسم پر زیتون اور کلونجی کا تیل الگ الگ وقت پہ ملا جا سکتا ہے، دونوں کو مکس کر کے بھی ملا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح تلبینہ کھانا، فرمایا تذهب ببعض الحزن، یہ کچھ غم بھی دور کر دیتا ہے. اجوا کھانا، 7 اجوا کھجوریں صبح کے وقت اگر کوئی کھائے تو اس سے بھی علاج ہوتا ہے. جس نے یہ کھجوریں کھا لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زہر اور جادو کوئی نقصان نہیں دے گا. کیونکہ اجوا ایک مہنگی کھجور ہے، تو اگر نہ میسر ہو تو کوئی بھی کھجور شفا کی نیت سے کھائی جا سکتی ہے. پھر سنا مکی، اس کو سنوت بھی کہتے ہیں. صبح شام اس کا ایک چھوٹا چمچہ کھانا، جیسے حدیث میں آتا ہے سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو، کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے. پوچھا گیا سام کیا تو آپ نے فرمایا موت. اچھا سنا مکی جو ہے یہ پیٹ صاف کرتی ہے، تو پھر ظاہر اگر زہریلے مادے آنتوں میں ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں تو اس سے انسان کو نجات ہوتی ہے. پھر ہجامہ، آپ نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے میں یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں، اگر وہ مرض کے مطابق ہو، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھیے غیر شرعی طریقہ علاج سے ممانعت اختیار کرنی چاہیے، کہ انسان ایسے جادوگروں کے پاس جائے جو اس کو ایسی چیزیں کرنے کو کہے جو درست نہیں ہے. نشوبدہ بازو سے علاج نہیں کروانا چاہیے، اور حرام میں شفا نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ شراب لے آؤ، میں اس کے اوپر کچھ منتر پڑھ دیتا ہوں اور اس سے تم مت پیو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. پھر جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا چاہیے، یعنی کچھ لوگ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جادو کا توڑ کرتے ہیں جادو کے ذریعے. اور پھر غیر شرعی جھاڑ پھنکار جو ہے جس کو نشرہ کہا جاتا ہے، فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ اس میں جنات کی مدد طلب کی جاتی ہے، روحوں کو پکارا جاتا ہے. اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں نہ پھال لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ غیر شرعی جو نشرہ جو ہے یا غیر شرعی دم کے بارے میں ہے. جو شرعی دم ہے سورۃ فاتحہ پڑھ کر یا ویسے قرآن پڑھ کر کسی کے اوپر جھاڑنا پھونکنا، اس سے منع نہیں ہے. اور مثلا شیطان کو بگانے کا طریقہ آپ نے کیا بتایا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کر ستکارا جائے، پھونک ماری جائے جس میں تھوڑی لعاب بھی ہو، تو یہ بھی تو جھاڑ ہو گئی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو اپنے ہاتھوں پر معوذتین پڑھ کر پھونک مار کر سارے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ پھیرتے تھے. جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر اس کے اوپر اللہ کا ذکر پڑھتے. یہی رقیہ ہوتا ہے، یہی دم ہوتا ہے. لیکن کاہنوں اور نجومیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے اور تعویذ وغیرہ سے بچنا چاہیے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور گنڈے سب شرک ہیں. جو صحیح والی جھاڑ پھونک ہے وہ منع نہیں ہے، جو نشرہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. کہتی ہیں میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میری آنکھ بہتی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جاتی، وہ اس پہ دم کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتی. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، شیطان اپنے ہاتھ سے اسے دھنساتا، جب تم اس پہ دم کراتی تو وہ باز آ جاتا. تمہارے لیے تو یہی کافی ہے کہ تم وہ دعا پڑھ لیا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے
کہ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما، مجھے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کی شفا کچھ نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان نہ چھوڑے۔ اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما۔ پھر اسی طرح جادو سے حفاظت کے لیے اور جادو کے علاج کے لیے سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ بہت فائدے کی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو قبیلہ والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی۔ کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ قبیلے والوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوائی یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری مقرر نہ کرو۔ یہیں سے راقی حضرات جو ہے وہ اس کی دلیل لیتے ہیں کہ راقی جو ہے وہ اجرت لے سکتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لی۔ پھر ابو سعید خدری سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگے اور اپنا لعاب بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے۔ اس سے وہ شخص اسی وقت ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے، لیکن صحابہ نے کہا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں ہم بکریاں نہیں لے سکتے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورۃ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ یعنی خوش مزاجی سے آپ نے فرمایا، اور یہ اس لیے فرمایا گا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کراہت نہ ہو اس میں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض راکی اس سے یہ دلیل بھی لیتے کہ وہ 40 بکریاں تھی اور راکی کو 40 بکریوں کی قیمت تک کی قیمت لینے کا جواز ملتا ہے۔ بہرحال اللہ عالم۔ پھر سورۃ البقرہ جو ہے اس کا پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ روٹین میں روز سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ پڑھتے رہنا چاہیے، جب پھر ختم ہو جائے پھر شروع کر لیں، پھر یعنی اور کچھ نہیں تو روزانہ 2 پیجز، یعنی صفحہ ایک صفحہ ادھر ہوتا ہے ایک صفحہ ادھر۔ مصحف عثمانی میں آپ دیکھیں آیت پہ ختم ہوتا ہے نا صفحہ، 2 صفحے ہر روز پڑھ لیا کریں، مثلاً 4 صفحے ہر روز پڑھ لیں، 8 صفحے ہر روز پڑھ لیں تاکہ وہ برکت رہے۔ لگانا اور بات ہوتا ہے اور خود پڑھنا اور بات ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تو صرف ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خود پڑھتے ہیں تو ہمارا دل دماغ سب کچھ پھر حاضر ہوتا ہے اس میں۔ لیکن سورۃ البقرہ کی کچھ آیات جادو کے توڑ کے لیے بڑی مؤثر ہیں۔ اس میں الف لام میم سے لے کر المفلحون تک، اس کے بعد واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، آیت نمبر 102 سورۃ البقرہ کی، پھر آیت نمبر 163 اور 164 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، پھر آیت الکرسی، پھر آمن الرسول۔ تو آپ دیکھیں زیادہ تر رکیہ تو یہی آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال قبل کتاب لکھی تھی، اس میں سے 2 آیتیں نازل کر کے ان سے سورۃ البقرہ کا اختتام کیا گیا، لہٰذا جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں گی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، یعنی پھر وہ جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دیگر قرآنی آیات بھی ہیں جیسے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19، شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو، اس میں بھی توحید کی بات ہے۔ پھر سورۃ الاعراف آیت 54 سے 56 تک، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور آیت 56 ہے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 122 تک، وأوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک فاذا ہی تلقف ما یأفکون، جو آج لیکچر کے شروع میں آیات آپ نے سنی، 117 سے 122 تک۔ پھر سورۃ یونس آیت 81 سے 82، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ پھر سورۃ طٰہٰ کی آیت وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ پھر سورۃ المؤمنون کی آیت ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ یہ آگے بھی ہے أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تک۔ المؤمنون کی آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک، 115 سے 118، یہ سورۃ المؤمنون۔ اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 69 اور یونس کی ہے 81 اور 82۔ پھر سورۃ صافات پہلی 10 آیتیں، پھر سورۃ الاحقاف 29 سے 33 تک، پھر سورۃ الرحمن 33 سے 36 تک، پھر سورۃ الحشر 21 سے 24 تک،
یعنی آخری آیت جو ہے نا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. پھر اس کے بعد سورۃ التغابن آیت 14 سے 16 تک. پھر ہے سورۃ الجن آیت نمبر 1 سے 9 تک. پھر معوذات، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. پھر کچھ مسنون دعائیں بھی ہیں. شہد کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب آج کل تو جیسے مطلب شہد کی مکھیوں کو بھی وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ شہد مکھی جا کے پھول سے جا کر لے، وہ رکھ دیتے ہیں کنسنٹریٹڈ سیرپ جس سے پھر وہ شہد بناتی ہیں، تو کیا وہ بھی اس میں آئے گا؟ اگر بالکل نہ ملے اصلی شہد تو پھر وہ بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال شہد کی مکھی اسے پروسیس کرتی ہے اس شوگر کو، تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. آپ نے کہا تھا کہ یہ جب جادو کرتے ہیں نا تو یہ روحوں کو بھی بلاتے ہیں، رائٹ؟ جن وغیرہ جو ہوتے ہیں، ناٹ انسانوں کی مری ہوئی روح ہیں، وہ نہیں. سازا ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے اوپر جیسے جادو کا اثر ہو لیکن اس کو نہیں اندازہ کہ اس کے اوپر اثر ہے، اس کو اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کسی پریشانی میں، اب وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ذکر اذکار، نماز، روزہ جو بھی اپنے طور سے کر رہا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ وہ علاج کا سوچ کے ہی جادو کا علاج کیا جائے، یا وہ اپنے جو نارمل اپنے یعنی ذکر اذکار میں بھی اضافہ کر دیتا ہے تو اس سے بھی اس کا علاج توڑ ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی توڑ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ یہ سوچ کے کرے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہوا تو میں جادو کا توڑ کر رہا ہوں. اگر ویسے بھی، کیونکہ کبھی کبھی ذہن نہیں جاتا آپ کا کہ کوئی جادو کا اثر ہوگا، بٹ آپ کو اثرات محسوس ہو رہے ہوتے ہیں اس کے. لیکن جب آپ وہ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، جو بھی ایک میں ابھی انشاءاللہ اینڈ پہ بتانا چاہ رہی تھی، ابھی بتا دیتی ہوں، اس جو کہ آپ نے پوچھ ہی لیا، کہ رقیہ بھی کئی قسم کا ہے. طویل رقیہ بھی ہے جو گھنٹہ بھر کا رقیہ ہے، اور مختصر بھی ہے جس میں وہ میں کارڈ لانا بھول گئی تھی، سبز رنگ کا کارڈ ہے، شفا کی آیات، اس کے آگے یہ دعائیں بھی ہیں جو ابھی میں بولنے والی ہوں، اور آیات بھی. آیات میں کیا سورۃ الفاتحہ ہے، البقرہ کا پہلا یعنی المفلحون تک ہے، پھر آیت الکرسی ہے، آمن الرسول ہے، معوذات ہے، قل هو اللہ، اور وہ یہ بھی اتنا مؤثر ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے اس طرح کا، یا کوئی دوائی وغیرہ اثر نہیں کر رہی، یا آپ تھکے تھکے محسوس کرتے ہیں، تو آپ اپنے ہی ہاتھ پر پڑھ کے سورۃ فاتحہ اس طرح کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر کے اپنے آپ کو جھاڑیں، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھ کے پھر جھاڑیں، پھر اسی طرح یعنی ہر جو آیت ہے سورۃ البقرہ ہی کے، اور پھر معوذات ہر دفعہ پڑھ کے جھاڑیں. آپ یقین کریں اگر آپ نے کیا نا تو آپ پہلے سے لازم بہتر محسوس کریں گے. ایک دفعہ آپ کا اپنا ہاتھ ہی پھر گیا نا تو اسے ایک تو جسم کی سرکولیشن بھی ہو جاتی، دوسرا جب آپ اس کو جھاڑتے ہیں اس طرح کر کے تو آپ کو یوں لگتا ہے جس سے آپ سے کوئی چیز، کوئی نیگیٹو انرجی گئی ہے، اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. یہ تو کبھی کبھار ایسا کر ہی لینا چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی اسپرٹس لو ہیں کہ کچھ لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے، یا کچھ لوگ پڑھتے ہیں بس وہ بے یقینی کے ساتھ پڑھتے ہیں، آدھا دل سے پڑھا آدھا نہیں پڑھا. تو آپ دیکھیں جب ہم بیمار بھی ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہم ٹوٹکے کرتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں نا، چائے پی، لونگ والی چائے پی لو، ادرک والی چائے پی لو، ٹیبلٹ کھا لو، پین کلر لے لو، سوپ لے لو، یخنی پی لو، وغیرہ وغیرہ، یہ کام کرتے ہیں. اور جب نہیں کام چلتا پھر کیا کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو بعض اوقات ڈاکٹر وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جو آپ خود بھی کر رہے تھے. کس چیز کا فرق پڑتا ہے، پہلے آپ یقین سے نہیں کر رہے تھے، پہلے آپ بس تکے بازی کر رہے تھے نا کہ شاید اس سے ہو جائے، شاید، لیکن اب کیا نہیں، ڈاکٹر نے بتایا اب تو یہ فائدہ دے گا ہی مجھے، یعنی ایک اور طرح کی فیلنگ آتی ہے. اسی طرح ایک بات آپ کسی ایک عام انسان کے منہ سے سنتے ہیں تو آپ پر اثر نہیں ہوتا، وہی بات ایک اسکالر یقین کے ساتھ کہتا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں. یعنی کہنے والے کے کہنے سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے، ڈائریکشن مل جاتی ہے ایک. اور پھر یاد رکھیے اس میں انسان کی نفسیات انوالوڈ ہے، انسان کی سوچ کا بڑا عمل دخل ہے، انسان کی جو کیفیات ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو آپ ایک فریش فیل کرنے لگتے ہیں. اب مثال کے طور پر جو سائیکاٹرسٹ ہوتے ہیں وہ باتیں ہی تو کرتے ہیں، تو آپ باتوں سے کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ایک سینس بناتی ہیں. پھر آپ کے اپنے جو کنفیوژن دور ہونے لگتے ہیں، آپ اپنے آپ کو انالائز کرنے لگتے ہیں، پھر آپ اتنا بڑا پہاڑ جو بنایا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل چھوٹا سا بنایا جاتا ہے کہ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کیوں اس کو اتنا ہوا بنایا ہوا تھا، میں اس چیز سے کیوں ڈر رہی تھی. تو بعض اوقات انسان جو چیز سوچتا رہتا ہے نا وہی ہونے بھی لگتی ہے. اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. جب ہم ایک بات سوچے جاتے تو وہ چیزیں. آج ہی میں سن رہی تھی کسی نے کہا کہ یہ بات ریسرچ بیسڈ ہے، یعنی صرف ایسی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تیز گاڑی چلاتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ڈرے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہیں میں ایکسیڈنٹ نہ کر دوں، وہ زیادہ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں. کانفیڈینس نہیں ہوتا.
تو یہ جو یقین ہے نا یہ بڑی دولت ہے، جو کانفیڈینس ہے یہ بڑی دولت ہے. کسی انسان پر آپ کا اعتماد ہو تو اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ کو لگ جاتی ہے، اور اگر کسی پر نہیں تو وہ بڑی بڑی بات بھی آپ کو سمجھائے تو آپ کہتے ہیں بس یہ تو باتیں ہی کرتا ہے، اس کی کیا بات ہے، یقین نہیں آتا آپ کو اس پر. اب دیکھیے ہمارا دین تو بنیاد ہی ایمان پر ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ. رسول پر ایمان لاتے ہیں تو ان کی ہر بات کو ہم سنت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، ریچول سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے اس کا تو یہ اور یہ فائدہ تھا، اور ہم پہلے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس علاج میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے، یقین کی بات. تو چند مسنون دعائیں ہیں، میں یہ بتا دوں ایک دفعہ. اور یہ جو کارڈ میں آپ کو بتا رہی تھی آیات شفا کا، یہ ایکچولی میں نے خود بہت چیزیں دیکھ کے پھر اس نظریے کے ساتھ اس کو میں نے بنوایا تھا کہ دیکھنے میں بھی چھوٹا، اٹھانے میں بھی، بیگ میں بھی رکھ سکیں، اور مختصر ہو اور اوتھینٹک ہو. تو اس میں یہ جو میں اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں وہی دعائیں ہیں. اگر آپ اپنی نماز کی جگہ پہ رکھ لیں یا کہیں بھی جہاں آپ کی نظر پڑتی ہو، یا کوئی بیمار ہو اس پہ جا کے پڑھ کے اس پہ دم بھی کر سکتے ہیں، یا اس کو دے سکتے ہیں، وہ اپنے لیے خود بھی پڑھ سکتا ہے. اسی طرح یہ کتاب ہے جادو، حقیقت اور علاج، اس میں کافی ڈیٹیل ہے. اگر انسان حقیقت معلوم کر لے تو پھر خوف زیادہ نہ ہو، اس سے نکل آئے، اور یہ یقین رکھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یعنی جب بیمار کو یہ ہوتا کہ میں نے ٹھیک کوئی نہیں ہونا. جیسے وہ ایک بوڑھے کے بخار ہو گیا تھا تو آپ نے اس کو جب سمجھایا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھے قبر میں اتار کے ہی چھوڑے گا، تو آپ نے کہا پھر ٹھیک ہے. تو سوچ سے بھی بہت تعلق ہوتا ہے چیزوں، پازیٹو سوچیں ہمیشہ. ایک اور دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحم فرمانے والے. یہ جو ہے جبریل علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے. ٹھیک ہے. ابو تیاح کہتے ہیں ایک آدمی نے عبد الرحمن بن خنبش سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا جب ان کے پاس شیاطین آئے. انہوں نے کہا شیاطین مختلف وادیوں گھاٹیوں سے اتر کر آپ کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک شیطان کے ساتھ آگ کا شعلہ تھا جس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دے. یعنی اتنے ڈھیروں ڈھیر آ گئے، لیکن وہ مروب ہو گیا، خود ہی پیچھے ہٹنے لگا. اتنی دیر میں جبریل آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد کہیے. آپ نے پوچھا کیا کہوں؟ انہوں نے کہا آپ کہیے یہ دعا، یہ پڑھیے. یعنی اگر ڈھیروں شیطان بھی آپ کے پیچھے لگ جائیں تو اس دعا سے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں پناہ لی گئی ہے اللہ کے سارے کلمات سے، سب کتابوں یعنی قرآن اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے. اور پھر ہر چیز کے شر سے، جو اوپر سے آئے، جو نیچے سے جائے، رات کا شر، دن کا، ہر قسم کا شر، اور ہر طرح کے فتنے اور ہر طرح کے حادثے جو رات کو آئیں یا دن کو آئیں. تو یہ دعا بہت فائدے کی ہے، صبح شام کی دعاؤں میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے کوئی نیک یا بد بڑھ ہی نہیں سکتا، اور اس کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. کس سے؟ ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلا دیا. بات ہی ختم، کوئی چیز بچی نہیں. کعب الاحبار کہتے ہیں اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. یعنی یہ حضرت کعب الاحبار جو ایک یہودی عالم تھے وہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہود بہت زیادہ جادو میں پڑ گئے تھے تو اس کا انہوں نے توڑ بتایا. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، اور ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے.
پھر 3 دفعہ شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پھر اسی طرح اگر آپ دوسرے کو دم کر رہے ہیں تو اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء الا انت شفاء لا یغادر سقما، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر اذہب البأس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی، اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے تکلیف دور کر دے، تو ہی طبیب، تو ہی شفا دینے والا ہے. امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت، اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور کر دے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی. پورا یقین و توکل اور بھروسہ اللہ پہ. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، ہر نفس کے شر سے اور نظر بد سے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. میں اللہ کا نام لے کر آپ پہ دم کرتا ہوں. بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے. اور اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 دفعہ پھر پڑھے. میں اللہ عظمت والے سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا دے دے. تو یہ ہے علاج، آپ خود بھی کریں، اگر نہیں کام چلتا تو پھر کسی ماہر راقی سے بھی کروا سکتے ہیں علاج. لیکن توڑ اللہ کے کلام میں ہی ہے جو کہ جائز بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ غلط طریقوں سے جادو کا توڑ جادو سے کرانا جو ہے یہ منع ہے. اور بعض اوقات وہ جنات کو اس طرح مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ جس میں شرک کا پہلو بھی آ جاتا ہے. اچھا، ایک بات یہ کہ جب آپ علاج کرا رہے ہو نا تو کسی سے ذکر بھی نہ کریں، کیونکہ شیاطین پھر اور ہوشیار ہو جاتے ہیں اور مزید اٹیک شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات. سادہ جی میں ایک کوشچن بس پوچھ رہی تھی کہ نظر بد اور جادو سیم تھنگ ہے یا ڈفرینٹ ہے؟ نظر بد جادو الگ ہے، نظر بد الگ ہے، علاج ایک ہی ہے تقریباً. السلام علیکم استاد. جی وعلیکم السلام. میں تھوڑا سا لمبی بات کروں گی، ہو سکتا ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ یقین کے لیے سب کو میں آج ہی کا تازہ اپنا واقعہ سنانا چاہتی ہوں. جی سنائیے. میں انگلینڈ سے آئی ہوئی ہوں یہاں پر تو وزٹ کے لیے، تو آج میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہی تھی. تو 2-3 دن سے میں یہ پروگرام بنا رہی تھی بہن کے ساتھ کہ مجھے لے چلو. تو میں ساتھ ہی اپنے اندر فیصلہ کر رہی تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ 15 میں اسلام آباد گئی تھی آپ کے ادارے میں کورس کرنے کے لیے. تو میں وہاں 2 ماہ 3 ماہ رہی ہوں، تو تقریباً 3 سپارے ہمارے ہو گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ اچانک یہ ایک دن نا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ میں وہاں ٹوائلٹ میں گئی ہوں، تو وہاں پر نا مجھے جیسے ہی اپنے ہی یونیفارم میں ایک لڑکی نظر آئی ہے سامنے. تو اس نے مجھ سے سٹاپ کرا کے تو پوچھا ہے، تو کہتی ہے کہ آنٹی آپ سارے ایگزام دے رہی ہیں؟ تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نا کچھ یعنی کہ عجیب چیز نظر آئی ہے. تو میں چونکہ کلاس چھوڑ کے آئی تھی، میں جلدی میں تھی، میں نے رکی نہیں اور اس چیز پہ میں نے بادر ہی نہیں کی. تو میں واپس چلی گئی اس کو یہ کہہ کے کہ جی میں دے رہی ہوں ایگزام. لیکن نیکسٹ ڈے سے ہی میرا پیٹ ایسے خراب ہوا کہ میری وہ دوبارہ علاج ہو ہی نہیں سکا. 3 ویک میں میرا 11 کلو سے زیادہ ویٹ کم ہو گیا. جہاں بھی میں گئی جو چیز بھی اندر کچھ جا ہی نہیں رہا تھا. یہاں تک کہ ڈاکٹر نے پھر مجھے یہی کہہ دیا کہ آپ واپس چلی جائیں، یہاں کا پانی آپ کو سوٹ نہیں کیا. میں اور میری بیٹی دونوں ہم تھے وہاں پر. تو بہت دکھ تھا میری بیٹی کو بھی چھوڑ کے آنے کا، مجھے بھی، کہ بہت کوششوں کے بعد میں گئی تھی وہاں یہ کرنے. بہرحال میں واپس آ گئی. مختصر یہاں آ کے ہی بیٹی نے تو اللہ کا شکر ہے کہ کر لیا، آن لائن کر لیا، تو اس کا کمپلیٹ ہو گیا، میں نہیں کر سکی. پھر اس کے بعد چھوٹی موٹی یہ بقرہ وغیرہ اور عمران سورت کی میں نے کورس کیے، لیکن وہ میرا نہیں ہو سکا. میں نے اس چیز پہ کوئی توجہ نہیں دی تھی. لیکن کچھ عرصہ سے میں یہ فیل کر رہی ہوں کہ تب سے مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے برین پہ جیسے ایک ڈھکن بند کر دیا جاتا ہے، میں وہ میمورائز نہیں کر پا رہی قرآن جیسے میں پہلے کرتی تھی. تو میں نے نہیں کیا. لیکن یہ اب کچھ وہم سا کہہ لے، میں نے اس کو وہم ہی سمجھا، اور میں نے یعنی کہ نا یہ سوچنا شروع کیا کہ وہ کیا تھا. وہ مجھے ہر دفعہ پنچ کرتا تھا کہ وہ لڑکی، اس کی آنکھیں، وہ کیا تھا، وہ کون تھا. تو اب میں کچھ وہم میں آئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے ذکر کروں گی اس چیز کا کہ شاید مجھے کچھ ایسا اثر ہے کہ اس کے علاج کا. لیکن نظر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جی. آپ
کی ایج زیادہ تھی عام بچیوں سے تو انہوں کو کہا اچھا آپ پڑھ رہی ہیں, آپ کس پارے ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے میں کیونکہ شور نہیں تھی تو لیکن یہ میں نے سوچا آپ سے ذکر کر کے آپ سے پوچھوں گی. لیکن آج صبح جب میں نماز کے بعد بیٹھی تو مجھے یہی آپ جو حدیث سنا رہی ہیں یاد آئی کہ وہ 70,000 جو کہ نہ جھاڑ پونچھ کرتے ہیں نہ کچھ. تو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں میں نہیں ذکر کروں گی, میں اللہ ہی سے وہ دعائیں کروں گی. جی سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ ہی گائیڈ کر دیتا ہے. لیکن میں اب اللہ کا اتنا شکر کر رہی ہوں, اتنا شکر کر رہی ہوں کہ وہ کیسے دلوں کو جانتا ہے کہ مجھے آج نہیں پتا تھا کون سی کلاس ہے, مجھے نہیں پتا تھا یہاں کیا درس ہوگا کیا نہیں ہوگا, مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا علاج ہی اللہ تعالیٰ آج مجھے دکھا دیں گے. میں اس کی شکر گزار ہوں. ہمارا کل کا ٹاپک جو ہے وہ نظر بد سے متعلق ہے, نظر بد کا علاج جو ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.